جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خالد اور مایا کے مغموم چہرے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گنگو اور جے رام دروازے سے باہر کھڑے تھے۔ خالد نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ناہید کو ہوش آ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ زبیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ناہید، اب ہماری مصیبت ختم ہونے والی ہے، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے۔ کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کو چکمہ دینے کے لیے مشرق کے صحرا کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خالد، تم یہیں رہو گے۔ اگر اس جگہ کوئی خطرہ پیش آیا تو گنگو تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ عرب سے ہماری افواج کی آمد تک اگر ناہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا۔ ناہید نے کہا، جب تک میری بہنیں قید میں ہیں میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ خدا آپ کو جلد واپس لائے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میرا خط آپ کو مل گیا ہوگا، آپ فوراً روانہ ہو جائیں، واپس آنے میں دیر نہ کریں۔ ہاں، میں علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ دیبل کے گورنر نے اسے بہت اذیت دی، لیکن وہ ایک بہادر لڑکا ہے۔ وہ خواہ کسی حالت میں ہو نماز کے وقت اذان ضرور دیتا ہے۔ یہ لوگ اذان سے بہت گھبراتے ہیں۔ اسے بارہا کوڑوں کی سزا دی جا چکی ہے، لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ برہمن آباد کے قید خانے میں بھی اس کا یہی حال ہے۔ راجہ کے سپاہی اسے زبان کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔ ناہید نے کہا، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے، ورنہ اتنے مضبوط دل کا مالک نہ تھا۔ سراندیپ میں اسے ایک کمزور لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ زبیر نے جواب دیا، انسان کے عیوب و محاسن صرف خطرے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ دروازے پر سے گنگو نے آواز دی، اب دوپہر ہونے والی ہے، آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ناہید نے کہا، آپ جائیں، خدا آپ کی مدد کرے، لیکن آپ کو مکران تک خشکی کا راستہ معلوم ہے؟ زبیر نے جواب دیا، داسو میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہ تمام راستوں سے واقف ہے۔ میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اسے واپس بھیج دوں گا۔ مایا نے کہا، لیکن اس لباس میں آپ فوراً پہچانے جائیں گے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری ننھی بہن کو میرا بہت خیال ہے، لیکن اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک سندھی کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور اب تو میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں، کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ مایا نے کہا، آپ مجھے بہن کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے سے کم مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کیجیے۔ ہماری مصیبت آپ کے ساتھیوں کی مصیبت سے کم نہیں۔ وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کاٹیا وار کی طرف فرار ہونے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ جے رام نے باہر سے بلند آواز میں کہا، مایا کیا کہتی ہو؟ میں ایک راجپوت ہوں، نہیں بلکہ ایک مسلمان بھی ہوں۔ میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ مسلمان؟ میرا بھائی ایک مسلمان؟ مایا یہ کہتی ہوئی ناہید کی چارپائی سے اٹھ کر بھاگی اور باہر نکل کر جے رام سے لپٹ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بھیا سچ کہو، تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، مایا پارس کے ساتھ مس ہو کر لوہا لوہا نہیں رہ سکتا۔ تم روٹ تو نہ جاؤ گی؟ میں؟ اس نے الگ ہو کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں کیسے روٹ سکتی ہوں؟ خدا نے میری دعائیں سن لیں، میری منتیں قبول کر لیں۔ بھیا مبارک ہو، لیکن تمہارا اسلامی نام؟ زبیر نے باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ میری کوتاہی ہے، اگر تم پسند کرو تو تمہارے بھائی کا نام ناصر الدین رکھتا ہوں۔ اور میرا نام؟ خالد، زبیر، گنگو اور جے رام حیران ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگے۔ مایا نے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر کہا، تم حیران کیوں ہو؟ ناہید سے پوچھو۔ وہ یہ کہہ کر دہلیز میں کھڑی ہو گئی اور ناہید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ناہید بہن، انہیں بتاؤ، کیا میں نے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا میں نے چھپ چھپ کر تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے قرآن کی آیات یاد نہیں کی؟ مایا پھر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور زبیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ ناہید میرا نام زہرا رکھ چکی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے۔ خالد نے اندر آ کر ناہید کے کان میں آہستہ سے کہا، تم نے یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ ناہید نے مسکرا کر جواب دیا، مایا کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے۔ اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا، اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں۔ خالد پھر بھاگتا ہوا جے رام کے قریب آ کھڑا ہوا، اس کی روح مسرت کے ساتویں آسمان پر تھی۔ زبیر نے کہا، بھائی ناصر الدین، بہن زہرا، میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں، خدا تمہیں استقامت بخشے۔ گنگو نے کہا، زبیر، اگر ہمارا دل ٹٹول کر دیکھو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تمہیں بہت دیر لگ جائے گی۔ یہ خدمت خالد کے سپرد کر دو، اب دوپہر ہو رہی ہے، تمہیں شام تک کم از کم یہاں سے 30 کوس نکل جانا چاہیے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تیار ہوں۔
گنگو نے داسو کو آواز دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا۔ زہرا پھر ناہید کے پاس آ بیٹھی اور زبیر نے گنگو کی ہدایات کے مطابق ایک سندھی سپاہی کا لباس زیب تن کیا۔ گنگو نے کہا، آپ کے لیے گھوڑے تیار کھڑے ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر چہرے پر نقاب ڈال چکی تھی۔ زبیر نے کہا، ناہید خدا حافظ، بہن زہرا میرے لیے دعا کرنا۔ دونوں نے جواب میں خدا حافظ کہا اور زبیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ خالد، ناصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساتھ دیا۔ داسو دروازے پر 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ زبیر خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ داسو نے اس کی تقلید کی۔ گنگو نے کہا، دھوپ تیز ہے لیکن یہ دونوں گھوڑے تازہ دم ہیں، 30 کوس کی پہلی منزل ان کے لیے بڑی بات نہیں۔ داسو، اس مہم میں تمہاری کامیابی شاید چند مہینوں میں سندھ کا نقشہ بدل دے۔ جب تک زبیر مکران کی سرحد عبور نہ کر لے واپس نہ آنا۔ آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر داسو نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ زبیر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ قلعے کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر زہرا نے ناہید کی طرف دیکھا۔ ناہید کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، خدا تمہاری مدد کرے، خدا تمہیں دشمنوں سے بچائے۔ زہرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولی، آپا تم اب تک مجھ سے ایک بات چھپاتی رہی ہو، تمہیں ان سے محبت ہے؟ ناہید نے کوئی جواب دیے بغیر زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آہستہ آہستہ ناہید کے کانوں سے دور ہو رہی تھی۔ آنسوؤں کے موتی اس کی آنکھوں سے چھلک کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ زہرا نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، بہن وہ جلد آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان والی بصرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن کبھی ہیکل شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزہ نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا، آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر سائقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشاں ستاروں کو بھی خاک اور خون میں نہلا گئی جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے۔ حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا۔ لیکن اس دور میں اس کی تلوار اندھے کی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جس سے ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد الملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا۔ عراق اور عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھیں اور مسلمان ایک نئے جذبے کے ماتحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی اور خارجی معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ سے حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دیں وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھیں۔ عبد الملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جدوجہد عرب اور عراق تک محدود رہی اور اس کی خون آشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار بھی کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سال مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی ستوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہد کے آخری ایام میں بھی اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب فقط یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت ان کی قومی حمیت کو کچل نہ سکی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیر اسلامی طاقتوں سے نبرد آزما ہیں تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کے شاندار فتوحات کا سہرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کے اثار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی اور عروج کا راز پنہاں ہے۔ حجاج بن یوسف دیر تک دیواروں پر لٹکتے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔
دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے یہاں لے آؤ۔ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زیرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مورے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا، تیکھے نقوش، چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے اور بھینچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو۔ میں کتیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے کتیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے 8 سال کا بچہ میرے پاس بھیج دیا ہے۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کتیبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر پوچھا، وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا، آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، وہ بے وقوف جس کے متعلق کتیبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے جواب دیا، کتیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور کتیبہ کے بہترین سالار؟ خدا ترکستان میں لڑنے والے بد نصیب مسلمانوں کو دشمنوں سے بچائے۔ کتیبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں ہراول کا سالار ہوں۔ ہراول کے سالار تم؟ اور بلخ سے کترا کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے۔ ہاں، یہ میرا مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمام صورتحال آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کی ماؤں کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ ہاں، پہلے یہ بتاؤ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ بلخ ہے اور یہ بخارا۔ غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ، تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجنیق کے سامنے پتھر کی دیواریں نہیں ٹھہرتی، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہیں۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقے میں رسد و کمک کے راستے محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ان جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرقی ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج ان اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری رسد و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچے گا اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کم سن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، عربوں کی فوجی اصطلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے عربوں کے عزم و استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی،
بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو بلخ کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور کوکند کی افواج کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں کوکند کی افواج دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچیں گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نو عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ثقفی ہوں۔ ثقفی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو تم؟ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راست ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کب؟ جب آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کم سن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس کی بجائے غائب درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والے دریچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل۔ اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ تصور کی نگاہیں ماضی کا نقاب الٹنے لگیں۔